نوجوان اس دور میں تجھے ضرورت ہے اپنے نبی کے اخلاق کو اپنا لے، اپنے نبی کے کردار کو اپنا لے، اپنے نبی کے طریقے کو اپنا لے، اپنے نبی کی شریعت پر عمل کر لے۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام پہ صاحب عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے، شریعت پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ آج تم کہہ رہے ہو جو خربوں اربوں کی تعداد میں تم دنیا میں موجود ہو، ہندوستان میں تم کروڑوں کی تعداد میں موجود ہو، تم کہہ رہے ہو کہ شریعت پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ ارے مجھے بتاؤ کہ جب مکہ کی سرزمین پر 39 مسلمان تھے، بتاؤ ان کے لیے کتنا مشکل تھا شریعت پر عمل کرنا، ان کے لیے کتنا مشکل تھا مذہب اسلام پر چلنا، کہ جگہ جگہ ان کے دشمن موجود تھے، جگہ جگہ ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جا رہا تھا، لیکن ان کا ایک ہی نعرہ تھا، یا رسول اللہ اب ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم خدا پر ایمان لے آئے ہیں، آپ پر جو اللہ سچی کتاب نازل فرما رہا ہے ہم اس کے فرق پر، اس کے لفظ پر ایمان لا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارے تنوں سے جان تو جا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ آپ کا دیا ہوا ایمان نہیں جا سکتا ہے، آپ کا دیا ہوا جاہو جلال نہیں جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، عظمت رسول، عظمت رسول، عظمت رسول۔ آج ہماری بیٹیاں دوسروں کے چکر میں پڑ کر، ان کے چند ٹکوں کو دیکھ کر، ان کے چند روپیوں کو دیکھ کر اپنے دل کو ان کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ ایک بیٹی اپنے باپ کے پیار کو بھول رہی ہے، اپنی ماں کی ممتا کو بھول رہی ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی اور بہنوں کے پیار کو ذرا دیر میں ٹھکراتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور وہ مذہب اسلام کہ جس کی وجہ سے اس کو دنیا میں عزت ملی، آخرت میں مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت سے جنت ملے گی، اس مذہب اسلام کو، اس پیارے مذہب کو چھوڑتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخر وجہ کیا ہے لوگوں؟ کہیں ہماری تربیت میں تو خامی نہیں ہے، کہیں ہم نے تربیت تو اپنی بچیوں کی صحیح نہیں کی ہے، کہیں ہم نے اپنی بچیوں کو مذہب اسلام سے دور تو نہیں رکھا ہے۔ کاش کہ ہم نے بتایا ہوتا، اے بیٹی تو بیٹی ہے میری اور تیرا مقام بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پیدائش کے موقع پہ ہی مجھے بشارت دے دی تھی، اے بیٹیوں والو اللہ تمہیں بیٹی دے رہا ہے تو کبھی ناراض مت ہونا، بلکہ یہ سوچنا محبوب کریم نے فرمایا ہے ایک بیٹی جب گھر میں آتی ہے تو اللہ کی 10 رحمتیں لے کر آتی ہے، اللہ کی 10 رحمتیں لے کر آتی ہے۔ بیٹا آتا ہے 2 رحمتیں لے کر آتا ہے، بیٹی آتی ہے 10 رحمتیں لے کر آتی ہے۔ اللہ اللہ یہی بیٹی، اللہ اکبر کبیرہ، جب تک بیٹی رہتی ہے باپ کے دل کا چین و سکون ہوتی ہے، باپ کے دل کا قرار ہوتی ہے۔ یہی بیٹی جب کسی کی بیوی بنتی ہے تو خدا کی قسم اس کے دل کو سکون میسر کرنے کا ایک حصہ بنتی ہے۔ اور جب یہی بیٹی اے لوگوں جب کسی کی ماں بنتی ہے تو خدا کی قسم محبوب کریم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے تلے اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس اہمیت کو بھول گئے، مذہب اسلام کی سچی جو تعلیم تھی آپ اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو۔ اللہ رب العزت نے آپ پر بے پناہ فضل و احسان فرمایا ہے کہ اس نے اپنا فضل فرما کر لوگوں تمہیں اپنا بندہ بنا لیا ہے، اپنے محبوب کا تمہیں امتی بنا دیا ہے۔ خدا کی قسم اس بات کو ہرگز نہ بھولو، کبھی نہ یاد کرو۔ آؤ اور تو مکہ کی تاریخ کو دیکھو، وہی مکہ کی سرزمین ہے، اسی مکہ کی سرزمین پر ایک ضعیفہ ہے جس کا نام تاریخ میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے۔ اے لوگوں یہ سمیہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کی سب سے پہلے اسلام میں شہادت ہوئی ہے، جس نے شہادت کا جام نوش فرمایا ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں سنو، کان کھول کر کے سنو۔ آج تم سوچتی ہو مذہب اسلام میں رہیں گے تو پردہ کرنا پڑے گا، مذہب اسلام میں رہیں گے تو
مذہب اسلام میں رہیں گے تو شوہر کے حق ادا کرنے پڑیں گے. مذہب اسلام میں بہت ساری پابندیاں ہیں. ہرگز تم نے غلط سمجھا ہے. ارے جتنی آسانیاں مذہب اسلام نے تمہیں دی ہے اتنی کسی مذہب میں نہیں مل سکتی ہے, اتنی چھوٹ کہیں نہیں مل سکتی ہے. آؤ دیکھو حضرت سمیہ ہے, مکہ کی سرزمین ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابو جہل نے پریشان کیا, ابو لہب نے پریشان کیا, عتبہ و شیبہ نے پریشان کیا. ابو جہل نے کہا اے سمیہ مصطفیٰ جان رحمت کا دامن چھوڑ دے, آج تجھے دولت بھی مل جائے گی, تجھے ہیرے جواہر بھی مل جائیں گے. اے سمیہ مذہب اسلام کو چھوڑ دے. سمیہ نے کہا ابو جہل یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے, میں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ چکی ہوں, میں نے ان کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھا ہے, اب مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے. ابو جہل کہتا ہے سمیہ مذہب, ابو لہب کہتا ہے سمیہ مذہب اسلام کو چھوڑ دے ورنہ تجھے بڑی تکلیف دی جائے گی, بڑی ایذائیں پہنچائی جائیں گی, بڑی تکلیفیں تجھے پہنچا دی جائیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سمیہ کو چاروں طرف سے جو ہے پریشان کیا جا رہا ہے, چاروں طرف سے حضرت سمیہ کے ذہن کو منتشر کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وقت یہاں تک آ پہنچا کہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا. لیکن اے میری ماں اور بہنوں, مکہ کی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھ لینا. سمیہ نے آخری جملے یہی کہے تھے, اے ابو جہل سن لے, اے ابو لہب سن لے, اے مکہ کے کافروں سن لو, میں جو جان تو دے رہی ہوں لیکن جان دیتے دیتے تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں جس نبی کے نام پر جان دے رہی ہوں اس نبی کا جلوہ بھی میرے سامنے ہے, اور اس نبی نے جس جنت کی بشارت دی ہے اس جنت کے محلات بھی میرے سامنے ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, وفادار مصطفیٰ, وفادار مصطفیٰ. اللہ اکبر کبیرہ. اے میری ماں اور بہنوں, آپ نے کیا سمجھا ہے مذہب اسلام کو؟ آپ کیا سوچتی ہو مذہب اسلام کے تعلق سے؟ خدا کی عزت کی قسم تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھ لو, یہی وہ مذہب اسلام ہے کہ جو تمہیں عزت دیتا ہے, یہی مذہب ہے جو تمہارے وقار کو بلند کرتا ہے, یہی مذہب اسلام ہے کہ جس میں سچی اور پکی جب تم مومنہ بن جاتی ہو تو تمہارا مقام بہت عرفہ و اعلیٰ ہو جاتا ہے. حتیٰ یہ کہ زمانہ تو کعبے کا طواف کرنے جاتا ہے لیکن رابعہ وہ ہے جس کا طواف خانہ کعبہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, خانہ کعبہ طواف کرنے آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ ذرا رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے تو دیکھو, عبادت الہی کو ذرا سینے سے لگا کر کے تو دیکھو, اپنی خلوتوں اور جلوتوں میں اپنے نبی کا تذکرہ کر کے تو دیکھو, اپنے نبی کو یاد کر کے تو دیکھو. تمہارے نبی نے کل بھی تمہاری حفاظت فرمائی تھی, آج بھی تمہارے نبی تمہاری حفاظت فرما رہے ہیں, اور قیامت کے دن جب نبی کی شریعت پر عمل کر کے دنیا سے جاؤ گی تو مصطفیٰ جان رحمت تمہاری شفاعت کرائیں گے, اور ایسی شفاعت کرائیں گے جو ان کا ہوگا اس کا تو معاملہ ہی الگ ہوگا, جو ان کا دیوانہ ہوگا خدا کی عزت کی قسم اس کا تو مقام بہت عرفہ و اعلیٰ ہوگا. اسی لیے تو حسن رضا خان اعلی حضرت فاضل بریلوی کے بھائی کہتے ہیں